ڈاکٹر صاحب کیا دل کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں، اور سمجھ لیں کہ 90% پیشنٹس ایسے ہیں دل کے جن کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں معمولی سی دوائیوں کی تبدیلی کے ساتھ، لیکن 10% ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو ہمیں جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب اس میں یہ ایک عمومی طور پہ ہم سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے جی کہ کون سے ایسے مریض ہیں جو روزہ رکھ سکتے ہیں، کون سے ہیں جن کو آپ بالکل نہیں اجازت دیتے۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں جو مسلم کنٹریز میں ڈفرینٹ جو ریسرچ ہوئی ہے ان کی جو کچھ ریکمنڈیشنز ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ ہمارے جو لسنرز ہیں ان کے لیے فائدہ ہو سکے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایسے مریض جن کو کسی وقت کوئی ہارٹ اٹیک ہوا یا انجائنا کا مسئلہ ہوا، انہوں نے اس کے لیے اپنی جو ہے وہ اینجیوپلاسٹی یا اپنا جو بھی علاج تھا وہ اپنا مکمل کروا لیا، اور پچھلے 3 سے 4 ماہ میں ان کو دوائی کو بار بار بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی، تو یہ وہ مریض ہیں جو آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یا ایسے مریض جن کو کسی وقت میں بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا، ان کنٹرول تھی، اب کنٹرول میں ہے، یا کوئی ڈیوائسز پڑی ہوئی ہیں جیسے پیس میکرز ہیں اور ان کو دوائیوں کی بدلنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، یا جن کی دل کی دھڑکن کسی وقت بھی بے ترتیب تھی، یا سمجھ لیں کہ ایسے مریض جن کے دل کے پٹھے جو ہیں وہ کمزور ہیں لیکن کمپنسیٹڈ فارم میں ہیں، معمولی سے کمزور ہیں، تو معمولی سی دوائیوں کی تبدیلی کے ساتھ یہ وہ مریض ہیں جو کہ روزہ آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، تھوڑی سی پریکاشنز ان کو لینی پڑتی ہیں۔ جبکہ کچھ ایسے مریض ہیں جن کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو احتیاط کرنی ہے یا الٹرنیٹیوز آپ نے سوچنے ہیں۔ اب ان مریضوں میں وہ مریض آ جاتے ہیں جن کو ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ کوئی ہارٹ اٹیک کا مسئلہ آیا یا انجائنا کا مسئلہ آیا، اور ابھی انہوں نے ریسنٹلی اپنی اینجیوگرافی کروائی اور اینجیوپلاسٹی ہوئی، جیسے کہ گزشتہ 6 ہفتے کے اندر اگر ان کی ہوئی ہے، یا جن کا کوئی بائی پاس یا کوئی میجر سرجری ہوئی ہے دل کی، اور کوئی ان کو ریسنٹلی کوئی ڈیوائسز پڑی ہیں اور دل کی دھڑکن جو ہے وہ بار بار بے ترتیب ہو رہی ہے، دل کے پٹھے جو ہیں وہ کمزور ہیں اور بار بار دوائیوں کی تبدیلی کرنا پڑ رہی ہے، یا ایسے مریض جن کی بلڈ پریشر جو ہے وہ بار بار اتنا جو ہے بڑھ جاتا ہے کہ ان کو ایمرجنسی میں لے جا کے دوائیوں کی دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ وہ مریض ہوتے ہیں جن کو ہم جو ہے وہ دوائیوں کے ساتھ اسیس کرتے ہیں کہ ہاں ایسے مریضوں کو ہمیں آگے لے جا کے کیا روزے کی اجازت دینی چاہیے، اور دینی چاہیے تو کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ ان کو اجازت دیں۔ جبکہ کچھ مریض میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہائی رسک ہیں جن کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے پریشانی پیدا کر سکتا ہے۔ دیکھیں روزے کی صورتحال میں مریض سارا دن کچھ کھا پی نہیں رہا اور اپنی دوائیاں بھی اس کے لیے لینا بہت ضروری ہیں۔ اب یہ کچھ نہ کھانے سے پانی کا لیول تو پہلے کم ہو رہا ہوگا جسم میں، جبکہ دوائیاں لینے سے وہ دوائیاں جو ہیں وہ کڈنیز کے لیول پہ یا جسم میں کسی دوسرے آرگن کے لیول پہ نمکیات کے ساتھ تھوڑی بہت جو ہے چھیڑ چھاڑ کر کے جسم کا جو اسٹیٹس ہے، جو بھی والیوم اسٹیٹس ہے یا میٹابولزم ہے، اس کو وہ مینٹین کرتی ہیں۔ اب روزے کی حالت میں ایسے مریض جن کا دل بہت کمزور ہے یا جن کو کوئی موروثی بیماری تھی بچپن سے چل رہی تھی، اس کا علاج مکمل نہیں ہو سکا، تو اگر یہ مریض دوائی اپنی چھوڑیں گے کسی وجہ سے بھی تو ان کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ کیٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، اور بہتر ہے اس کا کوئی متبادل جو ہے وہ آپ کمپنسیشن کریں جیسے اسلام میں اجازت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایبسلوٹ یعنی کہ جن کو بالکل نہیں رکھنا چاہیے، ان کے لیے کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے یا آپ ان کے لیے بالکل منع ہے، وہ کون کون سے پیشنٹس ہیں؟ جی اس میں نے جیسے بتایا کہ ایسے مریض جن کو بار بار دل کے پٹھے کمزور ہونے کی وجہ سے ہسپتال میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان کو اپنی ادویات کو بار بار تبدیل کروانا پڑتا ہے، یا ان کو انجیکٹیبل فارم میں ٹیکے کی صورت میں جو ہے وہ پیشاب اور گولیاں دینے کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے، تو یہ وہ مریض ہیں جن کو ہم اجازت نہیں دیتے۔ اسی طرح کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن میں اسی بیماری کی وجہ سے جو پھپھڑے بھی ہیں وہ مکمل طور پہ متاثر ہو چکے ہوتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے مریض ہیں جن کی دل کی دھڑکن بے ترتیب رہتی ہے، اور کچھ ایسے مریض جن کو موروثی بیماری ہو جیسے والدین سے چل کے آ رہی ہے، یا کوئی ہارٹ ڈیفیکٹس ہو، تو ان میں اگر بیماری ایڈوانس لیول کی ہے اور بار بار ان کو ہسپتال میں چونکہ جانا پڑتا ہے، تو ایسے پیشنٹس جو ہیں ان میں یہ ڈی ہائیڈریشن یا الیکٹرولائٹ امبیلنس جو کہ روزے کی صورت میں اور دوائیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو اس میں ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ پرہیز کریں، ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جبکہ باقی پیشنٹس جو ہیں ان میں ہم کیس ٹو کیس جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایسے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں جن کو پیس میکرز لگے ہوتے ہیں، کیا پیس میکر والے پیشنٹ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو پیس میکر ہیں، اگر آپ ٹیکنیکل ٹرم یوز کیا آپ نے، اس میں ڈیوائسز ہمارے جو کارڈیالوجسٹ ہیں وہ مختلف طرح کی ہیں، جو روٹین میں دل کی دھڑکن بڑھانے والی ہیں ڈیوائسز ہیں، اور اگر کسی مریض کو لگی ہوئی ہیں 6 ہفتے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اور
وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں کر رہی, تو وہ آسانی کے ساتھ رکھیں. لیکن جو ایسے مریض ہیں جن میں کچھ ایسی ڈیوائسز ہیں جو دل کے پٹھے کمزور ہونے کی صورت میں لگائی جاتی ہیں, جیسے CRTs یا ICDs ان کو ہم کہتے ہیں, تو یہ مریض جو ہیں یہ اپنے معالج کے مشورے کے ساتھ چلیں, کیونکہ ان کے دل کے پٹھے کمزور ہیں, اور اگر ان کا کوئی والیوم سٹیٹس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ ان کی ڈیوائسز بھی ان کو پرابلم کر سکتی ہیں. یعنی کہ پیس میکر کے علاوہ اگر کوئی ڈیوائس لگی ہوئی ہے تو وہ پھر اپنے معالج سے مشورہ کر کے پریکٹیکلی ہر دل کے مریض کو اپنے معالج سے مشورے کے ساتھ ہی چلنا ہے. لیکن کچھ مریض ایسے ہیں جن میں بیماری اگلے درجے کی ہوگی یا ایڈوانس لیول کی ہوگی, تو انہیں ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کا معالج اگر آپ کو آپ کی صورتحال کے مطابق اجازت دیتا ہے تب آپ نے روزہ رکھنا ہے, ورنہ آپ بہتر ہے کہ پرہیز کریں یا اس کا آپ کمپنسیشن کریں جو بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, روزے میں چونکہ ہمارے ہاں تو جو ہے وہ سحری میں اور افطاری میں جو ہے وہ خوراکیں بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں عام روٹین سے, تو خوراک کے لحاظ سے کیا احتیاطی تدابیر جو ہے وہ دل کے جو مریض ہیں وہ لے سکتے ہیں سحری اور افطاری میں؟ اچھا, یہ زبیر بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. ایسے مریض, ایسے لوگ جن میں دل کا مسئلہ ہو, انہیں ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں افطاری میں ہماری ایک روٹین ہے کہ ہمارے ٹیبل پہ مشروبات, پکوڑے, سموسے, تلی ہوئی چیزیں کافی جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں, اور عام طور پہ افطاری کے وقت جو ہے وہ چونکہ بھوک اتنی ہوتی ہے تو وہ ایک عادتاً جو ہے وہ بندہ جوسز بھی لے رہا ہوتا ہے مختلف طرح کے, اور تلی ہوئی چیزیں بھی لے رہا ہوتا ہے, اور پیٹ بھر کے اکثر کھانا کھایا جا رہا ہوتا ہے. تو ہم ایسے جو ہمارے کارڈک پیشنٹس ہوتے ہیں انہیں یہ مشورہ یہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے والیوم سٹیٹس کے مطابق پانی لیں. آپ کا دل کے پٹھے جو ہیں وہ جتنی آپ کو اجازت دیتے ہیں, آپ کے معالج نے جتنا آپ کو مشورے میں بتایا ہوا ہے اتنا پانی لیں, زیادہ نہ لیں. ایک چیز. دوسرا, تلی ہوئی اور نمک والی چیزوں سے پرہیز کریں, پیٹ بھر کے بالکل نہ کھائیں, اور کھانا کھانے کے بالکل بعد آپ کوئی کسی قسم کی واک, ایکسرسائز یا کوئی ایکٹیویٹی ایسی جس میں آپ کا زور لگے ان سے آپ پرہیز کریں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ انجائنا یا کوئی اور مسئلہ پرووک کر سکیں. اور سحری میں بھی اسی طرح آپ مناسب کھانا لیں. اور دوسرا یہ کہ ان کی ادویات ایسے مریضوں کی جو ہے وہ ہم تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ پھر ان کے باڈی سٹیٹس اور ان کے دل کے پٹھوں کی اور ویلز کی صورتحال کے مطابق جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو یہ میرا یہ مشورہ ہے کہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر روزے کے دوران جو دل کے مریض ہیں اگر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, یہ اس میں جو ہمارے جو دل کے مریض ہوتے ہیں موسٹلی جب وہ اپنے معالج کے پاس جاتے ہیں تو ہماری یہ عادت ہے کہ ہم ان کو تھوڑا سا ان کی بیماری کے بارے میں ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کے ریڈ فلیگ سائنز ہیں, یہ آپ کو علامات جب بھی ہیں عام روٹین میں بھی روزے کے علاوہ بھی, تو آپ کو اپنے معالج کے پاس یا قریبی ہاسپٹل میں آپ کو مشورے کے لیے جانا چاہیے کہ یہ کارڈک پرابلم ہو سکتی ہے, دل کا مسئلہ کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں روزے کے دوران ہارٹ پیشنٹس کو؟ جی, جیسے یہ دیکھیں کہ کچھ مریض ہیں جن کو اگر کسی ٹائم پہ انجائنا یا یا ہارٹ اٹیک آیا اور اینجیوپلاسٹی ہوئی تو وہ مریض جو ہیں اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو تھوڑا بہت اگر ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے یا بلڈ تھینرز ان کے تھوڑا بہت جو ہے وہ روزے کی وجہ سے کوئی ٹائمنگ ڈسٹربڈ ہے تو ان کی بلڈ ویسلز میں کہیں پہ اگر کمپرومائز ہوتا ہے تو ان کو چھاتی میں درد دباؤ, سانس خراب ہونے کا مسئلہ, جسم میں پانی اکٹھا ہونے کا مسئلہ, سوجیں پڑنے کی صورت میں, وزن بڑھنے کی صورت میں, یا پھر ایک دم سے بیہوشی غشی کی صورت میں, یہ ایسی صورتحال ہیں جو کہ ہو سکتی ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے ہر ایک میں ہوں, اور ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ وہ دل کے مسئلے کی وجہ سے ہوں. لیکن اگر کسی مریض میں ایسی علامات آ رہی ہیں کہ وہ انہیں چھاتی میں درد دباؤ ہو رہا ہے, سانس خراب ہو رہا ہے, ان کو متلی یا الٹی آ رہی ہے, جسم میں سوجیں پڑ رہی ہیں, وزن بڑھ رہا ہے, تو یہ علامات ہونے کی صورت میں ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے معالج سے مشورہ کریں کہ کیا یہ واقعی دل کی وجہ سے ہیں یا یہ کسی اور وجہ سے ہیں, تاکہ ایک اسکریننگ ہو سکے اور اس صورت میں جو ہے وہ مریض جو ہے وہ ڈینجرس چیز سے بچا جا سکے. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب آج جو دل کے مریض ہیں وہ عام طور پہ روزہ رکھ سکتے ہیں اگر ان کو کوئی بہت ایگریسو پرابلم نہیں ہے یا کوئی بہت ایڈوانس ڈیزیز میں اگر وہ کنورٹ نہیں ہوا تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ رمضان سے پہلے ایک دفعہ اپنے جو معالج ہیں ان سے ایک دفعہ مشورہ ضرور کر لیں. جی بالکل. اچھا, اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے, دیکھیں دین میں کوئی جبر نہیں ہے ایسی, ٹھیک ہے, تو ہمارے جو مریض ہم سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب روزہ تو فرض ہے
تو ہم بھی ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معافی دے کہ بھائی یہ ایسی صورتحال میں نہ لے کے جائیں جہاں پہ ہم اپنے فرائض سے پیچھے ہٹیں. لیکن اس کی کمپنسیشن کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہوا ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ کو روزے اگر آپ خود نہیں رکھ سکتے تو کس طرح سے آپ کسی وہ تو دینی پہلو ہے. جی دینی پہلو ہے. دوسرا یہ کہ کچھ مریض ایسے جو دل کے جو کہ درمیانے درجے میں آتے ہیں یا جو کہ ذرا لیس اگریسو فارم میں ہو, انہیں پھر ہم اگر وہ پھر بھی مزید ہوں کہ جی ہم نے روزہ رکھنا ہے تو انہیں پھر ہم تھوڑا سی ایڈوائز کرتے ہیں کہ یا تو آپ روزہ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ 2 روزے رکھ لیں, ایک چھوڑ دیا, پھر 2 روزے رکھ لیں, پھر ایک چھوڑ دیا, تاکہ آپ کی باڈی اس کے مطابق جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتی رہے. اور یہ روزے پھر آپ بعد میں آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مکمل کر لیں, یا پھر سال کے ان دنوں میں مکمل کریں جب دن جو ہے وہ چھوٹا ہو, تاکہ آپ ایک فرائض بھی پورے کر لیں اور جو ہے وہ آپ کی بیماری جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی پریشانی بھی پیدا نہ کرے. یعنی کہ جن میں تھوڑی ایگریسو ڈیزیز بھی ہے تو وہ بھی مسلسل روزے نہ رکھیں. اگر ان کو بہت ضروری ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ لازمی روزہ رکھیں تو وہ بھی مسلسل نہ رکھیں, ایک چھوڑ کے ایک رکھ لیں یا 2 چھوڑ کے ایک رکھ لیں. اصل میں کچھ ہمارے مریض جو ہیں وہ ہماری ہدایت ہونے کے باوجود, دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہم بتا رہے ہیں یہ سائنٹیفکلی یا کوئی گائیڈ لائنس بیسڈ ہیں. باقی اللہ تعالیٰ ہمت دینے والے ہیں, اور ایسی صورتحال میں بہت بیمار مریض بھی اگر وہ کہیں جی ہم نے روزہ رکھنا تو ہمت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور رکھنے کو تو وہ اللہ تعالیٰ ہمت دے تو وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ سائنٹیفکلی جو ایک گائیڈ لائنس ہیں وہ چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں.